نہیں دیکھیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد وتھ ساحر۔ شوز کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ انفارمیشن جو باہر اویلیبل ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ 21 دسمبر یہ وہ دن ہوتا ہے جیسے یعنی کہ سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ منیمم ہوتا ہے 1111۔ اس کے لیے جو میں نے کہا کہ سینگ ہینگ وڈی واسا، بائبل مقدس کی روشنی میں یہ دن چور کی طرح آئے گا۔ مایان کی جتنی پریڈکشن جیسے ہم کل بھی ڈسکس کرتے رہے وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو ابھی میں نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کو دیکھ لیجئے، رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ اگلے 5 مہینوں میں وہ ٹائم اینڈ اسپیس اور رفتار کے تحت کچھ بھی 21 دسمبر کو ہو جائے۔ کیا آپ لوگ اس بات سے انکاری ہیں؟ آپ نے جب کل کب توڑا تھا، کل جب یہاں بحث ہوئی تھی انہوں نے اٹھ کے اس کو آبجیکٹ کیا تھا۔ We were talking about 2012۔ میری تیاری مکمل، میں بات ان کی اس لیے نہیں سن سکتا کہ میں 3 دن سے یہی سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج سے 50 سال کے بعد دوبارہ یہ ایج بڑھنا شروع ہو جائے، اگر ہم قائم رہتے ہیں دوبارہ یہ ایج بڑھنا شروع ہو جائے اور انسان 450 سے 500 سال جی۔ موت کے بعد بھی تو جینا ہے، جانے جا اہتمام کر کے چلو اور ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ وتھ ساحر۔ Once again, ladies and gentlemen, welcome back. This is our show 10 تک کے بعد۔ Good afternoon. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے۔ ریممبر دس کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ پروف کرنا چاہتے ہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اویلیبل کیا چیز ہے۔ 3 دن سے ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ 2012 میں کیا ہو سکتا ہے۔ 21 دسمبر 2012 کیا ڈیٹ ہے؟ آج کچھ مختلف حقائق ہیں۔ کیا 2012 کو کوئی کیٹاسٹرافی ہوگی؟ کیا 2012 کو جزوی قیامت آ سکتی ہے؟ کیا 2012 کو وہ دنیا جسے ہم جانتے ہیں، وہ نقشہ جسے ہم پہچانتے ہیں، کیا یہ چینج ہو جائے گا؟ آپ کو دکھاتا ہوں کچھ۔ یہ دنیا کی وہ تباہیاں ہیں جو دنیا میں آ رہی ہیں، اور انہی کے دوران، انہی کے درمیان وہ تباہیاں ہیں جو آ سکتی ہیں۔ یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو آپ نے تصویر دیکھی تھی پیچھے، ہم پیچھے جائیں، پیچھے جائیں، پیچھے جائیں، پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، اور پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے، اور پیچھے جائیے، اور یہ والی تصویر، یہ پلانٹ نیبرو ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پلانٹ نیبرو جسے پلانٹ ایکس بھی کہا جاتا ہے، یہ پلانٹ ایکس اگر زمین سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوگا؟ دریا ابل پڑیں گے، سمندر ابلیں گے، زمین کی جو پلیٹس ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ یہ زمین جسے ہم اس حالت میں جانتے ہیں یہ ویسی نہیں رہے گی۔ ناسا کہتی ہے کہ پلانٹ نیبرو کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہی ناسا ہے جس نے سب سے پہلے پلانٹ نیبرو کو ہم سے روشناس کروایا تھا۔ بیک ان دا ڈیز کہتے ہیں کہ ناسا کو 1980 سے یہ جانکاری ہے کہ پلانٹ نیبرو ایگزسٹ کرتا ہے، پلانٹ ایکس ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیا ہے پلانٹ ایکس؟ کیا وہ ٹکراؤ پہ زمین کے ایکسس کو چینج کر سکتا ہے؟ کیا پولز شفٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین کی حرکت چینج ہو سکتی ہے؟ اس کی ڈائریکشن بدلی جا سکتی ہے؟ اگر پلانٹ نیبرو یا پلانٹ ایکس زمین کو ہٹ کرتا ہے یا اس کے قریب سے گزرتا ہے تو زمین کیسے ہوگی؟ دیکھیے، واچ دس، آگے بڑھائیے۔ یہ تباہی ہو سکتی ہے، ایسے زمین بکھر سکتی ہے، ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ قیامت کی نشانیاں آپ کو یاد ہوں گی۔ پورے کے پورے شہر دریاؤں میں سمندر برد ہو سکتے ہیں، پانی میں جا سکتے ہیں۔ ٹورنیڈوز، جگہ جگہ مختلف ٹورنیڈوز آ سکتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے چاروں طرف، قیامت اور وحشت کا عالم ہو سکتا ہے۔ روک دیجئے، پیچھے۔ مائنز، ساری کنسپریسی کی ابتدا مائنز سے ہوئی ہے۔
کون تھے یہ مائنز؟ ان کا بلیف کیا تھا؟ کیا یہ زندگی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی وہ وقت کو پریڈکٹ کر سکیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اوزار نہیں تھے، جن کے پاس مشینیں نہیں تھیں، وہ لوگ کیسے بتا سکیں کہ وقت کیا ہے، کیسے ناپ سکیں کہ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مائنز کیا سچ بول رہے ہیں؟ مائنز کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ مائنز سیکریفائز کیا کرتے تھے ورجنز کا. فائن. بلیفز، مائنز کے بلیفز کیا تھے؟ مائنز کی سویلائزیشن جو ہے کیا وہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے؟ کیا انہیں ہم سے زیادہ پتا تھا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ 5125 دن کے بعد دنیا میں تباہی آتی ہے؟ کالی بھگوان کو لے لیجئے، کرسچینٹی کو لے لیجئے، اسلام کو لے لیجئے، ساری باتیں کسی نہ کسی قیامت کی جانب اشارہ کرتی ہیں. قیامت آنی ہے. کہیں ٹائم 2076 کا ہوتا ہے، کہیں 2080 کا ہوتا ہے، کہیں 2012 کا ہوتا ہے. آئی چنگ ایک تھیوری ہے جو چائنیز کی ہے. چائنیز میتھولوجی کیا کہتی ہے؟ چائنیز میتھولوجی کے مطابق 21 دسمبر 2012 بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ہسٹری کے لیے. کہتے ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا، ہسٹری تھم جائے گی. 2012 21 دسمبر کو وقت ایک نئی کروٹ لے گا. یہ تھیوریز آپ کو مائنز میں ملتی ہے، یہ تھیوریز آپ کو آئی چنگ میں ملتی ہے، یہ تھیوری آپ کو اور بہت ساری کتابوں میں ملتی ہے. اسٹرولوجرز، ریلیجس بلیفس، ایون سو مچ سو ایز نوسٹرڈیمس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012 کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. سو مچ سو کہ آئی فون بہت جلد پریکاشنری میپ ریلیز کرنے والا ہے کہ 21 دسمبر 2012 کے بعد دنیا کیا ہو جائے گی. وہ کون سے زونز ہیں جو سیف ہوں گے، وہ کون سے زونز ہیں جہاں تباہی آ سکتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک پارک ہے، اٹس کالڈ یلو اسٹون نیشنل پارک، جہاں اولڈ فیتھفل ہے جو وقتاً فوقتاً ابلتا رہتا ہے، چشمہ ہے. وہ دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں یلو اسٹون نیشنل پارک ہے. اگر وہ آتش فشاں پھٹ جائے تو زمین آئس ایج میں جا سکتی ہے، کیونکہ غبار اور دھوئیں کا بادل اڑے گا اور سورج پہ چھا جائے گا. اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچے گی، ہم ایک آئس ایج میں داخل ہو جائیں گے. اس آتش فشاں ابلنے کا وقت 30,000 سال پہلے تک تھا. یہ اب اوور ڈیو ہے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیا ہم آئس ایج میں داخل ہو جائیں گے؟ We'll be right back. کیا ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد with ساحر. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. ایک مرتبہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں حمزہ علی قادری صاحب کو. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج now joining in the show بشپ صادق ڈینیل صاحب. السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مینی تھینکس فار کمنگ. ہمارے پروفیسر ناگوال صاحب. السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ. اینڈ ایم اے خان نوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیٹس اسٹارٹ ود آج بشپ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، سب سے پہلے آئے ہیں. سب سے پہلے تو سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تو خیر جانتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن ان کو نہیں پتا کہ بشپ کیا ہوتے ہیں، تو پہلے تھوڑا سا ذرا اگر بتا دیں. بشپ ایک ٹیریٹری کا جس میں بہت سے چرچ ہوتے ہیں اور کچھ چرچ کے ادارے ہوتے ہیں، اس کا ہیڈ ہوتا ہے. That's bishop. That's bishop. That's bishop. Okay. آپ کراچی کے بشپ ہیں؟ کراچی اور بلوچستان. کراچی اور بلوچستان میں جتنے ہمارے چرچ ہیں، ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، ان کا میں اوورسیئر ہوں. آپ نے ہیڈ کرتے ہیں. Yes. ویلکم ٹو دی شو سر.
بہت ساری باتیں ہیں ہم کو شروع کرنی پڑیں گی. لیٹس اسٹارٹ ود یو سر, آپ سے شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دس کرسچینٹی کے اندر قیامت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہونی ہے, اس کوئی انکار نہیں ہے. اچھا, ہم کو اس کو ڈرائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو تھینک یو دے دیتا ہوں. چائے تو ہم سب پیتے ہیں, اس لیے یہ پروفیسر صاحب آپ کے لیے, یہ سر آپ کے لیے. چائے میں حمزہ شامل ہے. چائے میں حمزہ, کیا بات ہے. آپ لوگوں نے بھی اگر چائے نہیں بنائی تو چائے تو دیکھیے صاحب, کیا موت سے پہلے مرنا ہے, تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے. تو سیدھی باتیں تھی, قیامت جب آئے گی وہ تو بات کی بات ہے. لیٹس ٹاک نا, لیٹس ٹاک. چائے کے ساتھ بات ہو جائے تو کیا بات ہے, اور چائے پیتے پیتے آ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پرابلم ہی نہیں ہے. انگریزوں نے ہمیں 2 چیزیں بہت کام کی تھیں, ایک تو چائے بہت اچھی تھی, اور دوسری چیز کے بارے میں یہاں بات نہیں کر سکتا آج کے شو, لیکن وہ بھی دے دی. اچھا جی, سوری, کمنگ بیک ٹو یو سر. جی سر. اوکے, قیامت جیسا میں نے کہا کہ ایک اٹل حقیقت ہے. صحیح ہے, یہ تو آنی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے لیے وقت کا تعین جو ہے اکارڈنگ ٹو کرسچن فیتھ یہ ہم مقرر نہیں کر سکتے. یو کانٹ پریڈکٹ کہ اس دن فلاں وقت سے سال کے بعد قیامت آئے گی. بال پارک فگر میں کیا کہا جاتے ہیں, آثار قیامت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے اسلام میں ہے, اسلام میں آثار قیامت کو بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا, یوں ہونے لگے گا, وقت تیزی سے گزرے گا, اسپیس اینڈ ٹائم کی, اب بھائی کا دشمن ہو جائے گا, ہیومن لائف سے لے کے یونیورس تک تبدیلی آئیں گی. بالکل, یہ جانور بولنے لگیں گے, بات کرنے اسی طرح سے کرسچینٹی میں بھی یہ ہے کہ حالات جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا, حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, زمین نہیں رہے گی, آسمان نہیں رہے گا, سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا, اور سارے چیزیں خرد برد ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. ٹھیک ہے. قیامت ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عدالت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے وہ, اور اس دن ہمارے عقیدے کے مطابق, کرسچن فیتھ کے مطابق, جیزس کرائسٹ آئیں گے اور وہ عدالت کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مردے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے, سارا اپنا سامنے جا کر حساب دیں گے, اور وہاں پر نیک و بد کو علیحدہ کر کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک وقت ہوگا, اور جس کی جو خاص بات ہم کہتے ہیں کہ آ جائے گی, کل آئے گی, دسمبر میں, جنوری میں. ایکچولی ایک بندہ جو مر جاتا ہے, نوبڈی کین سے کہ یہ کب مرے گا, ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, حقیقتیں ہیں, اس کا ہونا ضروری ہے, موت آنا ہے, لیکن کب آنا ہے نوبڈی نوز. اسی طرح سے قیامت جو ہے وہ ایک نہیں, سب چیز کی تباہی ہے, اور اس کے بارے میں انجیل میں, بائبل میں کہیں ذکر نہیں کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ فلاں وقت میں قیامت آنے والی ہے. وہ کیا تھیوری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے خدا کے؟ What is that theory? وہ تو خدا یہی اسی طرح سے کہ خدا کے سامنے 7ویں دن دنیا ختم ہو جائے گی, ہاں, ٹوٹل ڈیوریشن جو ہوگا وہ 7000 سال کا ہوگا. تو اس کے مطابق یہ وہی چیز کہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ خدا کے دن کتنے میں لمبے ہو سکتے ہیں, خدا کے دن چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. وہ آج بھی قیامت آ سکتی ہے, اور 10 دن کے بعد بھی, سالوں بعد بھی, وہ ہمارے اختیار میں نہیں, کیونکہ اس نے کہا کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا. کہ اگر پہلے سے پتہ ہو, لوگ نیکیاں کرنا شروع کر دیں, چلو جی فلاں ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, چلو تیاری کریں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. یعنی کہ اس نے خبر دی ہے حضرت, وہ بے خبر نہیں مارتا. انا کننا منذرین, انا کننا مرسلین, ہم نے آپ کو ڈرایا ہے, بالکل مان جائیے. ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں, ان کی بات مانیے. اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ساری چیزیں نشانیاں تیرے سامنے ہیں,
میں آپ کو بہت حیرت انگیز بات بتاؤں کہ بچپن میں ایک روز میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا, میں نے اسے کہا سر نارملی ہم لوگ جب اسکول کالج جاتے ہیں, اور میں جن اسکولس کا پڑھا ہوا ہوں وہاں پر گیسٹ پیپرز کا رواج بہت تھا, تو میں نے ابھی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر ایگزام میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے, کیا کیا آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کتاب کھولی, پہلا صفحہ کھولا, پھر اس کے بعد آخری صفحہ کھولا, کہنے لگے میاں اس کے درمیان جو کچھ ہے سب آئے گا. تو that's the thing. I'm telling you that honestly, that's what he said. He goes پہلا صفحہ دیکھا اور آخر کہنے لگے ان 2 صفحوں کو چھوڑ دو, اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایز اے پروفیسر میرا پہلا جملہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے آخری دن کی تیاری کریں, یعنی آن مائی انٹری آئی شو دیم پیپر, یہ آخری ہے. مگر یہ جملہ بندے کے لیے کہتا ہوں, یہ جو آپ نے ڈیٹ دی ہے آج, اس کے 2 پہلو ہیں. اس کا ایک اچھا پہلو سنیں. اچھا پہلو یہ ہے کہ اس وقت ٹرانس میں لوگ چلے گئے ہیں, کئی لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں ہماری باتیں سن کر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سو رہے ہیں نا, چلو اس ڈیٹ نے ہمیں جگایا. کرنو تو سو نہ کیو پریو لوبھ کے اندھ, نانک سمیو رم گیو اب کیوں روت اندھ. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. جی وہ وقت جو تم نے ضائع کیا, یو آر لکی, یو ہیو 6 months, سپوز Yes. you have 6 months complete. Let's start not from today, now. Right now. Right. میں آپ کو بتاؤں, ایک عورت تھی, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک عورت تھی, and I love sharing this with everyone. ایک عورت تھی, اس کا بیٹا باہر کھیلنے گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی, مر گیا. تو اس نے ایک چھوٹی سی بک لکھی, If I ever knew. میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آخری مرتبہ میں تمہیں دیکھوں گی تو میں کوشش کرتی کہ تمہیں اپنی نظروں سے کبھی اجھلنا ہو نہیں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آخری مرتبہ میں تمہیں بوسہ دے رہی ہوں تو میں کوشش کرتی کہ میں تمہیں عمر بھر بوسے دیتی رہوں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آخری مرتبہ تم میرے گلے لگو گے تو میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے نہ دیتی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آخری واک ہے جو میں اور تم ساتھ لیں گے تو میں کہتی کہ یہ واک قیامت تک جاری رہے. اگر مجھے پتا ہوتا. سو the question is, آپ کو فرض کیجئے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, 21 دسمبر 2012 کچھ نہیں ہوتا. موت تو آنی ہے, قیامت تو آنی ہے, قیامت آ جائے, کل آئے, میں آج مروں کل مروں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کیا چیزیں بھولے ہوئے ہیں. رشتے بھول گئے, بالکل, دوست بھول گئے, ناطے بھول گئے, سب سے بڑی بات یہ خدا کو بھول گئے. یہی میں کہتا ہوں کہ اسی دن کے لیے, اسی دن کو اگر آپ اپنے اس دن کو آخری دن سمجھیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اس دنیا سے جائیں گے ادھورے کام چھوڑ کے جائیں گے. لیٹس کمپلیٹ اٹ ناؤ, کیونکہ ہمیں مہلت کا پتہ نہیں ہے. تو اسی دن کو آخری دن سمجھ کر جئیں. جتنی اچھائی, جتنی عبادت, جتنا انسان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں آج کیجئے. کل ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا. جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ سٹوری جو آپ نے بتائی کہ قیامت آ جاتی ہے, کل آتی ہے, 10 سال کے بعد آتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم تو زندہ نہیں رہیں گے forever. ہمیں تو انسان کو تو مرنا ہے, اس کو تو اپنی لائف کیلکولیٹ کر کے رکھنی چاہیے. اور موت کا بھی کوئی مقرر ٹائم نہیں ہے, یہ بھی اچانک ہوتا ہے. بچہ جیسے ہم بعض کہتے اس کو ایج کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہوگا, تو پھر یہ بھی کویسچن نہیں ہے. بوڑھا ہو, جوان ہو, غیر یقینی انسرٹن ٹائم ہے. موت 70 سال والے پہ بھی آتی ہے, 7 سال والے پہ ماں کی پیٹ میں بھی آتی ہے. پیٹ میں بھی آتی ہے. وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب بچے کا دل پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جب خدا بچے کے دل کو پہلی مرتبہ زندگی دیتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا دل آخری مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اس پہلی اور آخری دھڑکن کے بیچ کہیں زندگی چھپی ہے جسے میں اور آپ ہم دونوں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سعید غنی کے گفٹس ہیں. Give me a call 0342-207-5142 یہاں کال کرنے کا نمبر. ڈی کے بھی لکھیے, سپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, سپیس دیجئے, 436 لکھیے اور سینڈ, اور اپنا نام لکھ کے 436 پہ سینڈ کر دیجئے. جو آج مجھے سب سے زیادہ میسج بھیجے گا اس کو ہم 1 عدد واشنگ مشین دینے جا رہے ہیں. 1 عدد واشنگ مشین
गिव मी अ कॉल. अभी तो बहस शुरू हुई है. कहते हैं कि हॉलीवुड ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं. आपको लगता है ना कि हॉलीवुड सिर्फ फिल्में बनाता है? जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूँगा जो कल रात मैंने सोचना शुरू की. कल रात एक्सीडेंटली मैंने कुछ देखा और मेरे उस देखने ने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर किया. विल बी राइट बैक. देखेंगे इन सारे सवालात के जवाब जानिए 10 के बाद विद साहिर. बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं. आइए एक मरतबा फिर उनसे बात करते हैं. जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. हाउ आर यू? थैंक यू सर. आपका बहुत शुक्रिया. लेखा साहब वंस अगेन. नादिर, हेलो. एंड मिस्टर अली तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है? इन द माइक प्लीज. थैंक यू. ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट कि 21 दिसंबर 2012 को क्या होगा. हम सब ने बात की है, लेकिन इससे पहले कि हम ये सारी बातें करें, मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ जो हॉलीवुड मूवीज़ का है, जिसमें प्रेडिक्शन की गई है कि 2012 में दुनिया तबाह हो सकती है. हॉलीवुड की डिफरेंट मूवीज़ हैं, डीप इम्पैक्ट से लेकर द डे आफ्टर टुमारो तक, द डे आफ्टर टुमारो से लेकर 2012 तक. लेट्स गो बैक एंड लेट्स रोल इट. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. मैं अपना केस आपके सामने प्लीड करना चाहता हूँ. वॉच दिस. दिस इज द मूवीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये सब हॉलीवुड की फुटेज है. डीप इम्पैक्ट. दिस इज कॉल्ड डीप इम्पैक्ट. The day after tomorrow. Armageddon. This is Armageddon. The Knowing. Armageddon again. Armageddon. Deep Impact. ये मीटियोर हिट कर रहा है, which is the theory of planet Nibiru or planet X. This is the day after tomorrow. ये न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन है जिसके अंदर ये हाल हुआ है. Can this happen? This definitely can happen. This is Deep Impact again. The day after tomorrow. Imagine that. The famous Times Square. Question is कि ये सारी की सारी मूवीज जो हैं ये हॉलीवुड ने दिखाई हैं. क्वेश्चन इज हॉलीवुड क्या कहता है, इसका बिलीव क्या है. येस्टरडे मैं अपना केस आप लोगों से बताना चाहता हूँ. येस्टरडे आई एक्सीडेंटली सॉ एंड आई डिडंट रिमेंबर दैट. मैंने ज़िंदगी में देखी थी वो मूवी, लेकिन मुझे याद नहीं आई. येस्टरडे देयर वाज अ मूवी दैट वाज शोइंग ऑन टीवी. उस मूवी का नाम था हेड ऑफ द स्टेट. अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा. इससे पहले मैंने वैग द डॉग की मिसाल दी थी. The movie was called Head of the State. Head of the State में यूएस का पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हुए दिखाया है कि यूएस में तारीख में पहली मर्तबा पहला एक सफ़ाम आदमी, एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. आउट ऑफ द ब्लू ही कम्स एंड ही गेट्स इलेक्टेड. जो अफ्रीकन अमेरिकन का कैरेक्टर था वो क्रिस रॉक ने किया है. किसी हद तक उसकी शक्ल ओबामा से मिलती जुलती है, किसी हद तक. ओबामा का एक ट्रेडमार्क है कि जब वो तकरीर करता है, स्पीच करता है, तो टाई के साथ, आप उसको कोट पहने हुए बहुत कम देखेंगे, टाई के साथ करता है, उसकी स्लीव्स रोल अप होती हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट क्रिस रॉक डिड. एंड द फनीएस्ट थिंग इज ओबामा जूनियर सेनेटर है और उसका ताल्लुक शिकागो इलिनॉइस से है. कल जो मूवी दिखाई गई है हेड ऑफ द स्टेट, जो आज से 13 साल पहले बनी है, 13 years बिफोर, उसमें यूएस का पहला प्रेसिडेंट जो है वो शिकागो इलिनॉइस से दिखाया गया. इज इट कोइंसिडेंटल? क्या ये सिर्फ इत्तफाकिया है? क्या सिर्फ ये एक महज इत्तफाक है? डू वी थिंक कि यहां मैं जो बात कर रहा हूं
اس میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ کیا وہ یوں ہی ایمرج ہو گئی ہے؟ 50 سال کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں فیوچر میں، ایڈوانس میں. کوشچن از کہ اگر وہ ٹھیک ہے اور وہ درست ہے تو کیا 21 دسمبر 2012 جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، کیا وہ بھی درست ہے؟ کیا اس میں کسی حد تک کوئی سچائی ہے؟ اگر 10% بھی سچائی ہے یا 20% بھی سچائی ہے یا 30% بھی سچائی ہے یا جزوی قیامت بھی آنے والی ہے، تو وہ کون سے ایریاز ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایریاز ہیں؟ آج میں یہ بات کر رہا ہوں 21 دسمبر سے 1 مہینہ ادھر یا 1 مہینہ ادھر کوئی کیٹاسٹرافک ایونٹ ہو سکتا ہے. کوشچن از کیا یہ سچ ہے یا محض ایک خبر؟ میں نے اپنا کیس آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے. I do not know whether you believe it or not. I do not know. I have to say something. Sir. 21 دسمبر 2012 جو کیٹاسٹراف آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. کچھ ہوگا، میں وہ بھی بتاتا ہوں. میں نہیں بتا رہا ہوں. آپ نہیں بتا رہا. میرا مطلب یہ ہے کہ جو پیشن گوئیاں ہیں، میں نہیں بتا رہا ہوں. چلے مایا کی طرف آتا ہوں. میں مایان کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. آئیے مایان کا سچ کیا ہے. مایان اس وقت تک 5021 سال کا پیشن گوئی دے رہا ہے. 21 اگست سے وہ شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا آخری پیج جو ہے 21 دسمبر ہے، آگے نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 21 دسمبر کو یہ سب کچھ ہوگا. جی ٹائم اینڈز، ٹائم اینڈ سٹارٹس، کیلنڈر اینڈز. کیلنڈر اینڈز. دیکھیں ان کے جو کیلنڈرز ہیں نا وہ سائیکلز پہ بنے ہوتے ہیں، 5 سائیکلز پہ، ہر ایک میں سالوں کا تخمینہ ہے. ان کے کچھ پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہیں، کچھ رانگ بھی ہوئی ہیں. ایک کام کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. بالکل. and then we come back. اوکے نادر صاحب، آپ نے دیکھا، آپ آج بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کے خیال کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوگا. nothing will happen. is that true? جی بالکل کچھ بھی نہیں ہونے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور 21 دسمبر کی آج میں سٹارز کی پوزیشن بھی لایا ہوں. میں چاہوں گا کہ یہ چارٹ دکھایا جائے اور اس میں تباہی کے متعلق یہ مشہور ہے، بھائی اسٹرالوجسٹ بھی بیٹھے ہوئے، زحل یا کوئی برے سٹار اگر کوئی آمنے سامنے ہوتے ہیں یا بری پوزیشن بناتے ہیں، مریخ بھی شاید ہو سکتا ہے. مریخ بھی ہوتا ہے تباہی کا سٹار، جنگ کا سٹار سمجھا جاتا ہے. لیکن ہوتا ہی ہوا سیٹرن، یورینس، برے سٹار اگر کوئی پوزیشن خراب بنا رہے ہیں اچھا، تب اسی کوئی لیے تباہی کہتے آ ہیں سکتی کہ ہے. شادی کے بعد مردوں کے ساتھ ہمیشہ مریخ ہوتا ہے. اصل میں آدمی کا دماغ جو ہے نا دل کی دھڑکن سے شروع کرتا ہے. آدمی کا عقل جو ہے نا، جو آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں پیشن گوئی کیوں کی ہیں، یہ عقل، اس کا خیال اور خواب، ہم تو خواب کی بھی سچائی پہ وہم و گمان، اس کے بندے کا رب سے ایک تعلق، الہامی میسیجز، پیشن گوئیاں. لیکن آدمی کا دماغ جو ہے نا صاحب بھائی، وہ پہلے دن سے کام کرنا شروع کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی والے دن کام اس کے بعد قیامت آ جاتی ہے. اس کے بعد سارے ستارے مریخ کی طرف جانے لگتے ہیں. مریخ خدا کے آپ سے ملتا ہے. صرف مریخ نہیں ہے ساحر بھائی، سیٹرن ہے، یورینس ہے، برے سٹار اگر کوئی خراب پوزیشن بنائیں گے تب کوئی تباہی آ آپ کو سکتی پتہ ہے نا کہ آپ جب انگریزی بولتے ہیں تو بہت حسین لگتا ہے. انگریزی میں ہی بات کیا کریں. مارس کا کہہ دوں گا میں. جی بسم اللہ. سیٹرن، یورینس کی پوزیشن، سیٹرن، یورینس، نیپچون، یہ برے سٹار سمجھے جاتے ہیں. اگر ان کی پوزیشن خراب ہوگی تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ 21 دسمبر 2012 کا میں چارٹ لایا ڈاکٹر صاحب ہوں آپ کو آج کچھ کہنا ہے؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. صاحب آپ جو بتا رہے ہیں، برمان فرما رہے ہیں نا کہ سیٹرن کے ساتھ یورینس اور نیپچون، جسے ہم ایک دوسری زبان میں کہیں گے، ہندی میں کہیں گے کہ راہو اور کیتو، دیز آر ناٹ اسٹارز، یہ سایہ ہیں. راہو سیٹرن تو آپ پتہ نہیں، سیٹرن پلانٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں، راہو اور کیتو
راہو اور کیتو سایہ ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ بحث کر رہے ہیں. اور یہ بھائی کوئی کہتا ہے پلانٹ ہے, کوئی کہتا ہے. ایک بات کا پرومس ہے, آج کا شو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. ایس ایم ایس کیجئے, میسج کیجئے, بیکاز آئی پرومس ابھی چیزیں شروع ہوئی. بولتا ہوں کہ ہر برج کا ستارہ علیحدہ ہوتا ہے. ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے. ان سارے سوالات کے جوابات جانیے دستک کے بعد وتھ ساحر. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں اور بحث کو ایک مرتبہ پھر شروع کریں اور آپ کو بتائیں کہ 21 دسمبر 2012 حقیقت ہے یا صرف ایک ڈیٹ. آپ کو پتا ہے کہ 21 دسمبر 2012 کیا ہے. سر, آپ میں سے جو شروع کرنا چاہے. سر میں شروع کرتا ہوں. جہاں پہ رکی ہوئی تھی, جہاں پہ بات رکی ہوئی تھی وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, اصل میں ان کے علم کو بہت زیادہ مانتا ہوں, اس لیے کہ مایانس نے اس علم کو دریافت کیا تھا. جی جی, آسٹرونومی پہ جتنا کام مایانس نے, آپ کو مسٹر مایان کہنا شروع کر دیا. آپ کہیے, مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میں ان کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ہے, علی تبسم نے ابھی جوائن کیا ہے ہم کو, آج پہلی مرتبہ جوائن کیا. واٹ ڈو یو تھنک سر, کیا ہے؟ ویل آئی تھنک 21 دسمبر کو کوئی میں میجر ڈساسٹر نہیں دیکھ رہا ہوں. میری جو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ جو میری کیلکولیشن ہے, دیر از ناٹ اینی کوئی یہاں پر کوئی میجر ڈساسٹر کوئی نہیں ہے 21 دسمبر کو. کیا نہیں ہے میجر؟ میجر ڈساسٹر کوئی تباہی کوئی یہاں پہ کوئی ایسی تباہی نہیں میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے, اور اس کا نبیوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا, صرف یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور موت کا ایک دن متعین ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں اختلاف ہو جائے گا, یہاں اختلاف ہو جائے گا. ہم مذہب کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. نہیں بیکاز دیکھیں جو جن کا کام ہے یہاں اختلاف ہے. اوکے گو بیک. دیکھیں اصل میں یہ 3 آسٹرولوجر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ علم میں نے کہا کہ میں مانتا ہوں, اس لیے کہ مایانس نے شروع کیا تھا, اور مگر جس طرح بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا, اپنی جان بچ گئی تھی, اسی طریقے سے ان کے پاس ایک چیز مایانس نے نہیں دی تھی, اس کی کیلکولیشن ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور وہ جو کیلکولیشن تھی وہ 1980 اور 83 میں دریافت ہوئی ہے, جس کو نیبرو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اسٹار تھا پلانٹ ایکس کی بات, پلانٹ ایکس, اور وہ اس کا جو برج ہے, وہ سب جتنے بھی آسٹرولوجرز ہیں انہوں نے مانا ہے کہ ایک 13واں برج بھی موجود ہے جس کا نام اوفیسس ہے. وہ برج ان لوگوں کے پاس, تینوں کے پاس موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری کیلکولیشن غلط ہے. نہیں وہ جدید تحقیق ہے, آپ غلط کیسے کہتے ہیں؟ میں جدید کرتے کہ نہیں میں اس کی وجہ وہ جو نہیں میں مانتا ہوں آپ کو, وہ جو جدید تحقیق ہے اس کو یہ شامل کر لیں, اس کے بعد کیلکولیشن. 1904 میں جب اس کو دریافت کیا گیا, اسے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا گیا. 1970 میں جرمنز نے اسے اپنے آسٹرولوجی کا حصہ بنا لیا, چائنیز نے بنایا پھر چھوڑ دیا. اب دوبارہ پھر 2010 میں میں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر اسی کے اوپر پروگرام کیا تھا, اور پورے میں دن ناپ کے لے کر گیا تھا کہ 13 اگر ہم شامل کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنے دن گھٹائیں گے تو یہ 13 بروج مکمل ہو جائیں گے جب دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگائے گی. یہ 13واں موجود ہے. اب رہ گئی بات بروج اور ستاروں کی, میرے بھائی بات کر رہے تھے ابھی سیٹرن کی. پہلے آپ لوگ یہ تو ڈیسائیڈ کریں کہ ستارہ اور پلانٹ, پہلے تو یہ تو ڈیسائیڈ کریں دیکھیں ہمارے یہاں جو ماڈرن ایسٹرونومی میں ہم جب رات کو جیسے جانتے ہیں ہم اسکائی دیکھتے ہیں تو وی ڈیوائڈ اسکائی انٹو 88 پارٹس. تو 88 پارٹس کو ہم کہتے ہیں 88 کانسٹیلیشنز. تو دیر آر 88 کانسٹیلیشن, ان میں سے 38 کانسٹیلیشن جو ہے ناردرن ہیمسفیئر میں دیکھا جا سکتا ہے, باقی 52 جو ہے وہ سدرن ہیمسفیئر میں دیکھا جاتا ہے. وہ جو 13 کانسٹیلیشن وہ کانسٹیلیشنز ہیں جو سورج جو ہے جن حصوں سے گزرتا ہے, ان میں 13 کانسٹیلیشن, جن کو 12 جو دوسرے کانسٹیلیشن ہیں اس کا تعلق ایسٹرولوجی سے ہے, جو ہم لیبرا اور جو مختلف جو یہ لوگ برج کہتے ہیں 12 برج, تو لیکن 13واں بھی جو ہے ایسٹرونومی میں ثابت ہے. اگر 13واں ثابت ہے سنیے 12 یہ کیوں کہتے ہیں, سن لیجیے. جیسے مثال کے طور پہ ہندو مذہب میں جو ایک ویل دکھایا جاتا ہے, تو اس کا میں کانسیپٹ بتاتا ہوں آپ کو, اس کو ہم کہتے ہیں زوڈیاک ویل. تو آپ کو پتا ہے زمین جو ہے اصل میں سورج کے گرد حرکت کرتی ہے تو ایک دائرہ بنتا ہے, تو وہ ہم یہ کہتے ہیں, ہمیں بلکہ سورج گھومتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرونومی کی لینگویج میں ایکلپٹک. تو اس دائرے کو جو ہے 12 حصوں میں 30 ڈگری میں آپ ڈیوائڈ کریں تو 12 حصے بنتے ہیں.
تو وہ بتا دیے 360 کو 12 یعنی 360 کو اگر آپ جو ہے 30 ڈگری سے ڈیوائڈ 30 سے ڈیوائڈ کریں تو 12 جو ہے 12 حصے بنیں گے. اس 12 حصوں کو جو یہ 12 برج کہتے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے سورج جو ہے یہ 12 اور پلس ایک اور جو آفیشیوس جس کو ہم بولتے ہیں وہ 13واں کانسٹیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس سے گزرتا ہے. جن کو سورج اگر 13واں برج ہے تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر 13واں برج ہے بالکل if you are accepting it تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. پھر ہوگا. دیکھیے بات ہی نا انفارمیشن دینے کی بات ہے. میرے بھائی جو ہے نا کل بھی جو ہے بات ہو رہی تھی تو مشتری کے دور کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ 12 سال میں کہ نہیں 13 سال ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا مریخ اور سیٹرن. میں نے نہیں کہا تھا مجھے نہیں انوالو کریں. مولانا صاحب تھے وہ میری ہم نہیں مانگیں گے ورنہ اس شو سے غلط انفارمیشن کیوں جائے. صحیح انفارمیشن جانا چاہیے. جو نہیں مان گا وہ مانے گا. پلانٹس ہیں. اچھا وہ پلانٹ ہے. دیکھیے سیٹرن پلانٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جو 2 سائے چل رہے ہیں جنہیں نیپچون کہہ رہے ہیں پلوٹو کہہ رہے ہیں وہ سائے ہیں. وہ پلانٹس نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ الٹی چال میں ہوتے ہیں ریجت میں ہوتے ہیں ریٹروگریڈ ہوتے ہیں. وہ ریٹروگریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور سیٹرن کبھی کبھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے. نہیں آپ جو ہے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ نیمرولوجسٹ ہو سکتے ہیں. آپ مجھے یہی فیلڈ ہے ان کی. ابھی آپ نے یہاں بریک کے دوران کہا تھا کہ جی اگر مجھے آپ نے نہیں بولنے دینا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں سارے اٹھ کے چلے جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن غلط بات مت پہنچائیں. کوئی غلط بات اس شو سے مت دے. پبلک پہلے ہی بہت زیادہ مس گائیڈڈ ہے. اچھا یہ پروگرام ستاروں کے بارے میں نہیں ہے قیامت کے بارے میں. نہیں ستاروں کے کیلنڈر ستاروں کے حساب سے ان بروج کے حساب سے وہ لگا ہوا ہے. ستارے موجود ہیں اس پروگرام میں. ستارے موجود ہیں وہ لگے ہوئے ستارے. ایسٹرولوجی آپ کے علم آپ کی تحقیق اور آپ کا علم ستاروں کو کیسے نکال دیں گے زندگی سے جگہ پر ہے. لیکن ہمیں بھی یہ کہکشاں یہ ستارے یہ فلک رہبر راہ زندگانی ہے. آپ بولنے تو دیجیے پلیز. ستاروں کو ملائیں جو بھی کیلکولیٹ کریں. یہ ٹھیک ہے کہ ستاروں کے علم اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا. جب جیزس کرائسٹ کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی 3 مجوسی علم نجوم کے ماہر ایک ستارے کو دیکھ کر وہاں تک پہنچے تھے جہاں پیدائش ہوئی تھی. ہم سائنس میں جو ایسٹرونومی کو کہتے ہیں مدر آف آل سائنسز. جب سائنس نہیں تھی اس وقت بھی ایسٹرونومی یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جہاں تک قیامت کی بات ہے یہ نون فیکٹ ہے کہ قیامت آئے گی. ایوری باڈی بلیوز. ایون سائنس میں بھی کہتے ہیں there will be a big crunch. لیکن جہاں تک اس کے ٹائم کا تعین ہے nobody knows. اس کے بارے میں جو نون چیز ہے کہ قیامت کب آئے گی اگر ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں طے ہو جاتا ہے قیامت فلاں دن آ رہی ہے تو وہ خدا کے کام. if you allow me there's a phone call. پہلے میں وہ فون کال لے لوں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا احترام میرے دوسرے مہمانوں کا اور اپنی آواز کو خواہ میں ہم پلیز میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے. دس از ناٹ فیئر ود دا ریسٹ آف دا پیپل. دس از ناٹ فیئر بیکاز جب ہم بات کر رہے ہیں تو بات کرتے وقت ہمیں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ دوسرے بھی اپنے دائرے میں رہتے ہیں اور پھر بالکل دائرے میں رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ہماری مثال کو فالو کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم صاحب بھائی کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر جی. آپ کا نام؟ میں نوشین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نوشین کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک. صاحب بھائی ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا اور آپ جب بھی آتے ہیں یونیک ٹاپک لے کے آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو بہت بہت شکریہ. اور صاحب بھائی میں قیامت کے بارے میں کہنا چاہوں گی قیامت اٹل ہے آئے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کب آئے گی. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا ہے ان سے آپ کو؟ نہیں بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا اور آپ اسی طرح شو کرتے رہیں. آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو جی بہت 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 شکریہ. تھینک یو سو مچ. میرے پاس اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں میرے پاس میگی ملکہ بنجاؤ کی دوسری فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے. میں اس کی طرف جاؤں گا اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے. اچھا بریک کے بعد دکھائیں گے تو مجھے پہلے بھی بریک لینی ہے. وہ اللہ رسول کا نام آ گیا ہے تو مجھے بولنے دیجیے. جی پلیز پلیز. کہ اللہ عالم الغیب ہے لیکن اس نے غیب کا علم نبیوں کو دیا ہے. نبی کوئی بھی جو آتا ہے وہ گزرے ہوئے کل کی خبر نہیں دیتا ہے. وہ بھی دیتا ہے مگر آنے والے کل کی خبر دیتا ہے. ورنہ پھر اخبار والے اور نبی بات برابر ہو جائے. اخبار یا تاریخ ہمیشہ گزرے ہوئے دن کی خبر دیتی اور نبی آنے والے زمانے کی.
خبریں دیتا ہے. اور پھر نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہی براہ راست پوچھا. جبرائیل السلام نے ہماری معلومات کے لیے کچھ سوالات کیے تھے, اسلام کیا ہے, تو آپ نے کلمہ شہادت, نماز و 5 چیزیں بتائیں. پھر پوچھا ایمان کیا ہے, اس کے لوازم بتائے. پھر پوچھا احسان کیا ہے, کہا اللہ کی بات اس طرح کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی, تو سرکار نے فرمایا پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے. اس کا معنی ہے کہ جبرائیل السلام کو بھی معلوم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں, یہ کرنٹ سال نہیں بتایا, باقی پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, جمعے کے دن آئے گی, کیا تاریخ ہوگی, 10 ہوگی, مہینہ کون سا ہوگا, محرم ہوگا, سال نہیں بتایا. اگر سال بتا دیا جائے تو یہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے. سنیے گا, صرف 3 بتائی ہیں آپ نے. ایک کام کرتے ہیں, دن دیکھیں, دن جمعہ, ٹائم رہ گیا, جمعہ اصل مغرب 10 محرم, صرف سال نہیں بتایا. محرم. اچھا میں اس کو کمپلیٹ کر دوں, ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. یہ تمام نشانیاں جو مایاز نے دی ہیں آپ کی نشانیوں سے میچ ہوتی ہے. جمعے کا دن ہے, 10 محرم میں 3 سے 4 بجے کا ٹائم میچ ہوتا ہے. کسی بھی سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایک منٹ ساحل بھائی, بڑی تاریخی بات جی, کسی بھی مذہب کا اور کسی بھی سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کسی اسٹرالوجسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر علم اسلام کی تائید کر. بالکل کریں گے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. چھوٹا سا بریک. کیا ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں گے 10 کے بعد وچ ساحر. یہ زندگی ہے, اتوار کی رات 8 بجے صرف جیو پر. ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے. ان سارے سوالات کے جوابات جانیں گے 10 کے بعد وچ ساحر. 21 دسمبر 2012. Anyone جی. میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی چھوٹی سی بات کی جو ابھی آپ نے کی تھی, کہ میرے بڑے قابل احترام دوست ہیں, بہت عزت کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ آواز کبھی کبھی اونچی ہو جاتی ہے تو وہ انجانے میں بھی ہو جاتی ہے. اس پہ ایک عرض چھوٹی سی, اچھا زمانہ ایسے بحثوں کو کہاں خاطر میں لاتا ہے. Let's not waste time please. Yes, let's stay on the topic. جی, اب جوتش کے لحاظ سے مایا کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں میں. گولڈن ایج, سلور ایج, برونز ایج اور آئرن ایج. گولڈن ایج از کال ست یوگا, سلور ایج از کال تریتا, برونز از کال دوآپر اینڈ آئرن از کال کل یوگ. جو پیریڈ آف ٹائم جوتش بتا رہی ہے 1200 سال یہ سولر ایئر ہے. ہر سولر ایئر میں 365 ڈے. اسی کو اگر آپ ان 4 یوگوں کے دیے گئے ٹائم سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 18,000 اور 22 سال ابھی اور پڑے ہیں 21 دسمبر کے بعد. یہ دنیا ایسے ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ دنیا زندہ رہے گی. ہاں, 21 دسمبر کو ارچا کیلاش سے اٹھے گی. ہیوک از ایکسپیکٹڈ, بالکل ہو سکتا ہے. اس کا علاج جوتش نے یہ نکالا ہے کہ کلیکٹیولی 3,000 لوگ اگر رب کے نام کو یاد کریں گے, ورد کریں گے, تو ڈیزاسٹر منیمم ہو جائے گی. اچھا, تھوڑا سا اور آسان کیجیے گا, ارچا کیلاش اس کو ذرا بتائیے گا. جی, یعنی شفٹ آف انرجی, میں انگلش میں کہوں زیادہ بہتر ہوگا. جی جی جی, شفٹ آف انرجی ہو. ٹھیک ہے. اصل میں ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہماری جو چھوٹی کیلکولیشن میں ہماری کہہ رہا ہوں 5,125 سال کی جو کیلکولیشن ہے ان کو انہوں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, 5,125 سال کو. مگر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کتنے 18,200 سال ابھی باقی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں اس یوگ کے ایج کے مطابق ایسا نہیں ہے. ٹوٹل جو ہمارے پاس پیریڈ ہے جس میں 5 ڈیزاسٹرز آنے ہیں وہ 14,44,000 دن ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 14,44,000 کو پھر ہم
500 में डिवाइड करते हैं 5125 के हिसाब से स्टोन कर लीजिए, स्टोन का भी तो एक है, लोगों ने वो अलग है, 5125 साल आते हैं जी। 5125 साल ये कैलकुलेशन उस वक्त शुरू हुई थी जब जमीन बनी थी या उसका स्टार्ट हुआ है, ये मायान से निकाला। मैंने आपको बताया कि हमारे जो कैलेंडर्स हैं वो सारे हमारे इवेंट्स पे मबनी हैं, जिनको हम मजहबी कैलेंडर्स कहते हैं, जैसे क्रिश्चियंस का है और हम मुसलमानों का है, इस्लाम हेब्रूज का है, विक्रमी संवत हमारा भी है, सबसे ओल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे नहीं सबसे ओल्ड आप नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है सबसे ओल्ड चांद का कैलेंडर ये जो आपको आप मानते हैं, और वो ओल्ड सुमेरियंस का था जी, सुमेरियंस ने किया था। मायान्स ने जो आज का कैलेंडर वो मायान्स ने बनाया था। अब हम इस कैलेंडर को अगर 5125 को डिवाइड करते हैं तो 4 साल आते हैं, वो 4 हिस्सों में, सॉरी वो हमने उसको डिवाइड किया 5 हिस्सों में, आपने इसको डिवाइड किया 4 हिस्सों में, तो एंड जो है ना वो भी इतना फर्क नहीं है जितना आप बता रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाता है। मेरी खास जो नुक्ता मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तबस्सुम आप क्या कहते हैं? वो ये कह रहा है कि ये मायान कैलेंडर का एंड है, वर्ल्ड का एंड नहीं है। द वर्ल्ड गोज, ठीक है, बियॉन्ड 2012 जी। माइक 13वां जो बुर्ज जिसके सिस्टम में अभी टॉकिंग करते हैं वो हमारी गैलेक्सी से बाहर दरियाफ्त हुआ था, नंबर फर्स्ट, और जिसकी वजह से हम हमारा जो जिस सोलर सिस्टम को हम रीड करते आ रहे हैं लास्ट अबाउट 5000 से, तो अगर हम उसे तीसरे बुर्ज को अगर हम अपने सोलर सिस्टम में जगह देते तो हमारा पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से जैसे कहते कि सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न बन जाएंगे और स्कॉर्पियो लिब्रा बन जाएंगे, लिब्रा ल्यूज बन जाएंगे। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड ये कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि 5000 साल बाकी हैं या 40000 साल बाकी हैं या 18000 साल बाद क़यामत। आई कांट बिलीव इट। मेरा ईमान सिर्फ जैसे मौलाना साहब ने बता दिया कि हमारे नबी पाक ने जो फरमा दिया था कि फ्राइडे का दिन होगा, 10 मुहर्रम का दिन होगा, ये तो हम देखिए हमारा टॉपिक है क़यामत, ओके। और एज एस्ट्रोलॉजर मैं यही कहूँगा कि 2013 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्लोबल चेंजिंग आ सकती है वर्ल्ड लेवल पर, मे बी पॉसिबल कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि 2013 नोट कीजिए, 2013 में कुछ ग्लोबल चेंजिंग तो, लेकिन क़यामत का मैं नहीं कह रहा हूँ कि क़यामत आएगी और बहुत बड़ी कोई तबाही आएगी और वर्ल्ड ऑफ एंड ऑफ डे होगा, नथिंग, बिकॉज जैसे अमेरिकन कंट्रीज में या साउथ एशियन कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ चेंजिंग आ सकती है, मे बी कोई साइक्लोन के जरिए या कोई ऐसे वाटर साइक्लोन के जरिए या कुछ ऐसे नेचुरली तौर पे कुदरती आफात के जरिए, तो मतलब जुज़वी क़यामत हो सकती है, क़यामत नहीं, वही शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो मैंने कहा ना, शिफ्ट ऑफ एनर्जी बिल्कुल है। तबस्सुम साहब आए हैं तो कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा भी शामिल हुआ है। अच्छा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शामिल गुफ्तगू किया, और आपको बहुत मुबारक हो कि जितने मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं ये इस दुनिया के लिए ज़रूर हैरान कुन होगी, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो वैज़ल बिहार सुजरत फैज़ल बिहार फुजरत, और समंदर छोड़ दिए जाएंगे, समंदरों में आग लगा दी जाएगी। 1400 साल पहले मक्के में लोग हैरान होते थे कि क्या समंदर में आग लग सकती है। अभी सोनामी ने बताया चिंगारी ने आधी दुनिया डुबो दी। कुल यौमिन फी शन, खुद अल्लाह की हर दिन एक नई शान है, और ये जो यौम है ना, यौम ये बदलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ यौम एक 24 घंटे का भी यौम कहेंगे, दिन भर को भी कहेंगे, और क़यामत का दिन जो है वो भी एक यौम होगा, लेकिन वो 50,000 साल का अरसा है, 50,000 सना, ये कुरान शरीफ में है। दूसरी बात, एक बात जो कहीं रह गई वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो आप टाइम ख़त्म और कैलेंडर ख़त्म कर रहे हैं ना, मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि टाइम और स्पेस का ताल्लुक बड़ा गहरा है। टाइम ख़त्म होगा तो स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और स्पेस खत्म होगी तो टाइम खत्म हो जाएगा। और हमारे आइंस्टाइन तो बहुत बाद में हमारे नबी तशरीफ ले गए, टाइम स्पेस से ऊपर गुजर गए, बादल के ऊपर बारिश नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल यही बात है, 100%। ये जो कैलेंडर आपके सामने मौजूद है ये सिर्फ पत्थर पे कुंदी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये टाइम और स्पेस की जो कैलकुलेशन है कि टाइम कैसे सफ़र करता है और स्पेस कैसे करता है उसके ऊपर मुबनी है, बिल्कुल 100% वैसी बात है। अभी आपने 5000 साल की बात की याद मत की, तबस्सुम साहब आपने भी की, वो 50,000 साल का एक दिन होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं मैं मुझे खुशी हो रही है कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ मैं तो किसी इल्म के तहत कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, मालूमात का एक शोबा है। जी,
उस शोबे में को आप सारी चीजें आपकी सपोर्ट कर रही हैं। मैंने पहले मैं आपकी सारी चीजें अच्छा कल मैंने जब कल मुझे ये था ये बात हो रही थी कि अंबिया, मैंने आपको बताया था कि गोल्डन ये आप क्या इनकी बात मान रहे हैं? मैं बहुत सारी बातें मैं इनकी मान रहा हूँ, ये भी मेरी मान रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने उसको मैं सोच रहा था कि मुझे ये पता चले कि इससे पहले जो 4 डिजास्टर्स आए थे उसकी निशानियां क्या थी, वो जब मैंने खोला तो बहुत बड़ा था, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था, मगर जो एक डिजास्टर है वो मेरे जहन में एकदम अटक गया, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान फ्लड जो था, वो मायांस की किताब में उसकी मिसाल मौजूद है। इसका मतलब है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्वेश्चन, इसका मतलब नहीं पेशेंट कोई नहीं, अच्छा तो इससे पहले हो चुका था। अच्छा तो इसका मतलब है आपने अंबिया को पहले मान लिया। मैंने गोल्डन ईयर में माना था, मेरे पास टाइम का जो ना वो था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मायांस से पहले मौजूद थे, ठीक है, और उसका एक डिजास्टर था, बाकी 3 को ढूंढना पड़ेगा और चौथे का इंतजार है। अच्छा एक चीज में काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अभी जो बहस है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि ओल्ड फेथफुल दरअसल क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है, अगर वो आतिशफशा फटता है तो हम आइस एज में कैसे दाखिल होंगे। मज़हब, अकायद, मसालिक, इल्म, सारी चीज़ें यकजा कर दी जाएं तो भी हम खुदा की कोई एक बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसकी रमज़ें हैं, वो हम सबसे बेहतर जानता है। लेकिन इंसान को अक्ल दी, शऊर अता किया। आइए देखते हैं कि हमारा शऊर, हमारी अक्ल हमें कहाँ ले जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा, अक्ल को, अपने फेथ को कभी मुतासिर करने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका फेथ आपकी अक्ल से, आपके इवन शऊर से भी बालातर होता है। छोटा सा ब्रेक। 2012 21 दिसंबर की आसार क़यामत में से कुछ अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं, बल्कि बेशतर अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। छोटी अलामत जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। जी हाँ, और वो अलामतें जो बड़ी हैं वो अभी पोशीदा हैं, अभी ज़ाहिर नहीं हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ये बात एविडेंट होती चली जा रही है कि मज़ाहिब जो कहते हैं, जो निशानियाँ मिलती हैं मज़ाहिब में, वो सारी की सारी हमारे अतराफ़ में पूरी होने लगी हैं। क्या समंदर में आग लग सकती है? समंदर में आग लगने लगी। क्या पानी उबल सकता है? पानी उबलने लगा है। क्या ज़मीन अपनी जगह बदल सकती है? ज़मीन अपनी जगह बदल रही है। सो मच सो मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज जहाँ लंदन है, आज से कई हज़ार साल पहले लंदन वहाँ नहीं था। आज जहाँ न्यूयॉर्क है वहाँ न्यूयॉर्क नहीं था। न्यूयॉर्क और लंदन का दरमियानी फासला चंद माइल से ज़्यादा नहीं था। इसके बाद ज़मीन ने एक हैरत अंगेज़ टर्न लिया। ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स वाक़े हैं उनमें रिफ्ट पड़ा। इस मूवमेंट को जियोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। पहले दुनिया 2 बर्रे आज़म पर मुश्तमिल थी, उसके बाद इसके मुख्तलिफ हिस्से होते चले गए। जब हम अजराम फल्की की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सितारों की बात करते हैं, कुछ सितारे शामिल हुए, कुछ चले गए। ब्लैक होल्स थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी साबित हुई, फिर जिसने साबित की स्टीफन हॉकिंग्स, उसी ने उस थ्योरी को वापस भी ले लिया। When we talk about Nibiru या planet X, a lot of people think कि Nibiru does not exist. अगर Nibiru exist नहीं करता है तो 1904 से ये बहस जारी क्यों है? मायंस ने क्यों कहा है? इसके पीछे वो कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी है? अगर हम हॉलीवुड की फिल्म्स देखें तो उसकी बुनियाद निब्रू को बनाया गया है। 2 मूवीज़ की मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। वन इज़ कॉल्ड डीप इम्पैक्ट, दूसरी मूवी का नाम है आर्मागेडन। ये 2 मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी बुनियाद निब्रू या प्लैनेट एक्स को बनाया गया है। एक और फिल्म हॉलीवुड में बनी, उसका नाम है द नोइंग। उसमें टाइम कैप्सूल का जिक्र है। व्हाट इज़ अ टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल वो चीज़ है जिसमें आज के दौर की चीज़ों को जमा करके ज़मीन में दफन किया जा रहा है। अंटार्कटिका में ऐसा एक सेल बनाया जा रहा है जिसमें नॉर्वे शामिल है, फ्रांस शामिल है, चाइना शामिल है, अमेरिका शामिल है, रशिया शामिल है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के सीड्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जानवरों को स्टोर किया जा रहा है। ये बातें हमसे छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। लेडीज एंड जेंटलमैन, हकायक क्या हैं? क्या 21 दिसंबर कोई ऐसी डेट है जिसके बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए, या महज सिर्फ एक इत्तफाक का एक डेट है? क्या वाकई मायन सही थे
یا ہم نے مائنس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ کیا وہ صرف ایک کیلنڈر ہے جہاں ٹائم ختم ہو کے دوبارہ سے ہم زیرو پہ آئیں گے اور ہم ٹائم شروع کریں گے، لیکن دنیا میں کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. میں آپ کو چند باتیں یاد دلا دوں. برمودا ٹرائنگل کے لیے آپ کو یاد ہوگا اٹلانٹک کا، ٹھیک ہے، فلوریڈا میں دجال کا آنا، ریسریکشن آف جیسس کرائسٹ. یہ تو اتنی علامتیں ہیں کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ایک عام عورت ٹوٹو کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ابھی تو علامتیں آئیں گی. جی اس کا بچہ زید کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو ابھی وہ سنا ہے جو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں یہ بھی اپنی جگہ حقائق ہیں اور دے آر ٹو کم. ناٹ ان 6 months دس ورلڈ از گوئنگ ٹو. دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا کہ ہم برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بتا دوں. جی امریکن نیوی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. مگر ایک کیا نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ there is no ایگزسٹنس اس کی نہیں مانتی. کیا بات کر رہے ہیں برمودا ٹرائنگل میں؟ سائیکلونز آتے ہیں، ان کے اپنے جہاز تباہ ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ایک انفارمیشن میں آپ کو اور دوں. فلوریڈا جسے آپ کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہے واپسی کی جگہ، نبی کے واپسی کی جگہ. اس فلوریڈا کا مطلب ہی وہ تو خیر وہ تو ایک الگ سی بات ہے. وہ جو بات کریں وہ کلائمیٹ جو سائیکلونز وغیرہ بنتے ہیں اس کے اور ریزنز ہیں. ایک جو ہے یعنی کہ مڈل ایسٹ سے جو ہے گرم ہوائیں چلتی ہے، وہ جو ہے اس کو ہم جو ہے گلف آف اسٹریم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری تباہیاں. جاوید صاحب میں اس کی تطبیق مطابقت یہ کرتا ہوں کہ قدرت کی سب جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو اللہ نے اسباب بنائے ہیں. نہیں I think گلف آف اسٹریم کا ایک آئیڈیا ہے. گلف آف اسٹریم کا دوسری ایک بات ہے، لیکن آئیڈیا از سم تھنگ ایلس. میں تو ستاروں میں بات نہیں کرتا نا کہ آپ مولوی ہو کے ستاروں میں بات کریں. دیکھیں جب میں نے قرآشی پڑھا کہ نان فلاں حسن میں بواقع نجوم، میں قسم ذکر کرتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی. ستارے جہاں نکلتے ہیں وہ جاتے وَإِنَّهُ قَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم. اگر تم علم رکھتے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے. بلیک ہول کے ہم قائل ہیں کیونکہ قرآن میں خنس اور کنس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے ستارے جا کے گم ہو جاتے ہیں، ڈب جاتے ہیں. اب تو ہم اس کے بھی قائل نہیں رہے. کون قائل نہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے بروج کی قسم کھائی ہے، آسمانوں میں پائے جانے والی بروج کی قسم کھائی ہے. بس سماع ذات البروج. صرف یہ کہ اس کا نمبر نہیں پتا ہے. دیکھیے ہماری تحقیق ہوتی رہے گی. اچھا بشپ صاحب کو بولنے دیں. یہ ہے کہ جہاں تک نشانات کی بات ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وجوہات تو قدرتی چیزیں جو ہونی ہیں اس کے لیے پیدا کی جاتی ہے. یہ آسمان کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، اور جو ستاروں کا علم ہے، سٹارز جو ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ قرآن میں بھی ہے اور اس طرح انجیل میں بھی ذکر ہے کہ جیزس کرائسٹ کی جو پیدائش ہوئی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مجوسی جو تھے علم نجوم کے جاننے والے، ایک ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پیدائش ہوئی تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے، اور باقی انجیل میں پوری نشانات ہیں یہ سارے جو بتایا رہے ہیں، زمین کی حالت اور ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹروفیز وغیرہ یہ ساری ہیں. لیکن ٹائم کا کوئی تعین نہیں کہ فلاں وقت فلاں مہینے میں، یعنی یہ تو ذکر کریں مہینے دن کا بھی، ہمارے پاس مہینے دن کا بھی نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں کہ ایک سوال ہے میرا سب سے، کیا مائنس جانتے تھے کہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ واہ کیا سوال آپ دیکھیں. جی بالکل میں نے ایک سوال کیا. جی جی نہیں اس کی بگننگ جانتے ہیں. بگننگ کے مطلب بگننگ کو چھوڑ دیجیے. we're not talking about the beginning. we're talking about ہم دنیا کی بات کریں، قیامت کی دنیا کی بات کریں. تو مجھے یہ بتائیے کیا مائنس جانتے تھے کہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ دیکھیں شاید یہ شاید ایسا نہ ہو، شاید ایسا نہ ہو کہ کتنی بڑی. اگر ایسا نہیں ہو تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، سوال یہ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ مائنس کی جو پریڈکشن ہے وہ جزوی دنیا پر مشتمل؟ جی ان کا کیلنڈر تھیوری بتا دوں. ٹائم اور اسپیس کی جو تھیوری ہے جس سے یہ کیلنڈر وجود میں آیا ہے وہ ہوتا ہی اسپیس کی کیلکولیشن سے. یہ نہیں ہو سکتا پتہ ہو کہ دنیا کدھر کتنی بڑی ہے، مگر انہوں نے کیلکولیٹ اس کو ضرور کیا کہ کتنی بڑی ہونی. اچھا اس کی کیلکولیشن میں 15th اور 16th سینچری میں گاڈ ڈسینڈس آن ارتھ، آپ دیکھیے گا جا کے. مگر ہوا کیا، میکسیکو میں بھونچال آ گیا، نو گاڈ ڈسینڈڈ. وہ تو میں آپ کو بتایا کہ جو مائنر ڈیزاسٹر اور میجر ڈیزاسٹر میں فرق دکھایا انہوں نے. مائنر ڈیزاسٹر کے بعد زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا میجر کے بعد بھی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 21 دسمبر کو وہ جیسے ہم ججمنٹ ڈے کہہ رہے ہیں، اٹھنے کا دن بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر بولنا چاہے آئی سیج پہ، کوئی بھی شخص آئی سیج پہ بولنا چاہے، یلو اسٹون نیشنل پارک پہ بولنا چاہے، اس کی رینج پہ بولنا چاہے، ماؤنٹین رینجز پہ بولنا چاہے، اور اس کے اولڈ فیتھ فل پہ بولنا چاہے تو وہ بول سکتا ہے.
آپ کو یہ پتہ ہے؟ آپ کو آئس ایج یہ تو ہے کہ یہ ثابت ہے کہ اس سے پہلے بھی آئس ایج رہی ہے. آئس ایج کا تعلق جو سائنٹیفکلی ہم جب بیان کرتے ہیں ایک چیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سن اسپاٹس. سن اسپاٹس آپ جو ہے ایک ڈارک پیچز ہوتے ہیں جو آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ سن اسپاٹس کی تغیرات جو ہوتی ہیں مختلف دنوں میں مختلف تعداد جو ہوتی ہے, اس سے ہم یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ سورج بھی جو ہے وہ اسپن کر رہا ہے. تو دیٹ از زمین کی طرح سورج بھی اسپن کر رہا ہے. تو جب ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب سن اسپاٹس کی تعداد تقریباً ختم ہو گئی تھی, تو اس وقت جو ہے آئس, اس ایج کو ہم کہتے ہیں آئس ایج کہتے ہیں. یہ ماؤنڈر کا پیریڈ تھا, مجھے ایئر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو آئس ایج اس سے پہلے بھی آیا ہے. اس سے پہلے جو نون آئس ایجز ہیں ان کی تعداد 4 ہے. ہم 5ویں آئس ایج کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جیسے ہم آئس ایج کے اندر داخل ہیں وہ میلٹنگ پیریڈ کہلاتا ہے. یہاں جب میلٹنگ پیریڈ کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں سمندروں میں کرنٹس آپس میں ملنے لگتے ہیں, طوفان آنے لگتا ہے, زمین کے آتش فشاں پھٹنے لگتے ہیں اور لاوا ابلنے لگتا ہے. لاوا جسے عرف عام میں جیولوجیکل ٹرمز کے اندر زمین کے اندر رہے تو اسے میگما کہلاتا ہے. وہ میگما کہلاتا ہے اور جب پگھل کے زمین سے باہر آ جاتا ہے تو وہ لاوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا اس بریک کے بعد. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آتش فشاں پھٹے, گرد اور غبار اور کثافت کا بادل ہو اور اس کے بعد ہم ایک آئس ایج میں داخل ہو جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ we'll be right back. کیا ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد with ساحر. ہم 2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے. ان سارے سوالات کے جوابات جانیں 10 تک کے بعد with ساحر. Once again جی ladies and gentlemen, welcome back. Of course ہمارے ساتھ ہمارے سارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں. And of course ہم بات کر رہے ہیں 21 دسمبر 2012 کی. کیا ڈیٹ ہے یہ؟ کیا یہ ڈیٹ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ ڈیٹ بڑی قیامت ہے یا جزوی قیامت ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو, کوئی ایسی کیٹاسٹرافک ایونٹ ضرور شفٹ جیسے میں نے خود کہا کہ ہوگا ضرور. یہ تو میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں. آپ تو کہتے ہی رہتے ہیں, ویسے تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حضرت صاحب. دنیا میں روزانہ کچھ نہ کچھ, جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ تو روزانہ ہی سورج پرانا ہے کہ نیا ہے؟ نادر صاحب سورج پرانا ہے کہ نیا ہے؟ اب یہ آپ مجھ سے پوچھنے لگے ہیں, کیا کرنے لگے؟ میں دلچسپی ایک بہت اچھی بات بتانے والا ہوں کہ روزانہ کچھ ہوتا ہے. جی بالکل کچھ ہوتا ہے. سورج بہت پرانا ہے نا جی, لیکن آپ کو روز نیا لگتا ہے جی, اس لیے کہ اس دن آپ کو کوئی نیا کام ہوتا ہے اور اس دنیا میں کوئی نئی تبدیلی آتی رہتی ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں ساحر صاحب, تو یہ نہیں کہ بالکل مخلوق ختم ہو جائے گی, بڑی قیامت آئے, لیکن چھوٹے واقعات, زلزلے, یہ جو فلم دکھائی جا رہی ہے, مجھے کہنے دیجئے, میرے ہی ساتھی مجھے نہ پکڑے, کہ جو اللہ نے اس کو فرمایا سیرو فی الارض, زمین پہ سیر کرو, دیکھو لوگوں کا انجام کیسے ہوا. تو اب اس زمانے میں اگر ہم ساری دنیا کی سیر نہ کر سکے تو ہمیں تو اس سے بڑی مدد مل رہی ہے کہ دنیا میں کیا ہو چکا ہے. کل میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاؤں گا. کل جب ہم آئیں گے یہاں پہ تو کل میرے پاس یلو سٹون نیشنل پارک کی فوٹیج ہے اور اس کی جو باتیں ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آتش فشاں پھٹے اور گرد اور غبار کا بادل چھا جائے اور ہم آئس ایج میں داخل ہو جائیں؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا بالکل پاسبل ہے. ایسا بالکل پاسبل ہے. دنیا کو جو تباہی کی طرف ہم بہہ کر جا رہی ہے اور اس کا رسپانسبل ہم ہیں, ہم ہی ذمہ دار ہیں. ہم اصل میں انسان ذمہ دار ہے. ہم جو ہے پولوشن پھیلا رہے ہیں اور اس سے جو ایبرپٹ چینج آپ کلائمیٹ میں محسوس کریں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال میں سندھ میں جو اتنی بارش ہوئی ہے, اس سے پہلے کوئی ریکارڈ اتنا نہیں ملے گا آپ کو. کئی 100 سال پہلے ہو سکتا ہے اس سے پہلے آفات. اسی طرح سے ارتھ کوئک کا بڑھنا, یہ ساری جو فینومینا جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر, اور کل ہم اسی بحث کو یہیں سے شروع کریں گے, ایک مرتبہ پھر میں آپ سے پوچھوں گا. we'll start with Mr. علی تبسم. علی تبسم, 2012 میں کچھ ہوگا 21 دسمبر مائک میں. 2012 21 دسمبر میں بھی پاسبل کچھ ایسے مائنر ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا گلوبل چینجنگ آ سکتی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن اس لیے ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر جزوی طور پہ قیامت ضرور آئے گی اور پہلے سے زیادہ آئے گی. سر جیسے میں نے کہا ارچا کا کیلاش سے کرنا, یعنی انرجی شفٹ ہوگی, اس سے کچھ ڈیزاسٹرز ہوں گی مگر دنیا تباہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ مایا کا آخری پیج ہے. میرا خیال میں نے آج جوائن کیا ہے, تو کیا آپ نے اس بات پہ بات کی کہ قیامت ہے کیا؟
کر چکے ہیں. تو میری نظر میں قیامت کا مطلب موت نہیں ہے, زندہ ہونا ہے. اتفاق کرتے ہیں, قائم ہونے والی اتفاق کرتے ہیں جی, پہ بات ہوگی ہے. تو پھر ہم زندہ ہونے کی بات کم کر رہے ہیں اور تباہ ہونے کی بات زیادہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو لوگ مانے نا, اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جو تباہی ہوتی ہے, کیا تباہی آ سکتی ہے؟ تباہی قیامت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں. قیامت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں اور شروع ہو سکتا ہے. سر, ہر سانس قیامت ہے, قیامت کی قسم, جینا کوئی آسان نہیں ہے یارو. ہم تو چاہ رہے ہیں آپ زندگی کو آسان فرما دیں. اور آج جمعرات کا دن بھی ہے, مدرسوں میں نیا سبق نہیں پڑھایا جاتا تھا, آموختہ کیا جاتا تھا. آپ کے یہاں بھی 3 چیزیں ہمارے یہاں بھی ہیں. ہمارے توبہ, طہارت و نماز ہے. آپ کے یہاں ریپینٹ, کلیننس اینڈ پریئرس ہے. تو میں دعوت دوں گا کہ ہمیں اس طرف توجہ کریں. دیکھیں, جو تباہی کا ذکر جو مایان کرتے ہیں تو میں اس کو تو ریجیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ نیچر جو ہے وہ ہمارے کیسے کام کرتی ہے. ہم تو یہ تو سائنس میں نیچرل ڈیزاسٹر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. یہ جتنے بھی لوگ یہاں سے یہاں تک میرے تک پہنچے ہیں, مطلب جو اس میں سب لوگوں نے ایگری کیا ہے کہ قیامت آ رہی ہے 21 تاریخ کو. میں بتاؤں, میں اپنی زبان میں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں. کل بھی میں بتاؤں, اورچہ سے کیلاش, سورج مشرق سے مغرب, پول شفٹ, اور اس کے علاوہ مایاز نے بھی یہی بات کی ہے کہ بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں قیامت آ سکتی ہے. انہوں نے ایگری کیا تو میں بھی ایگری کر رہا ہوں. کسی نے ایگری نہیں کیا. اچھا, آپ لائف کہہ رہے ہیں قیامت کو. میرے مطابق یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس سے پہلے یہ جو آپ ڈیٹ بتا رہے ہیں 21 دسمبر, یہ میں نے نقش بھی دکھایا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں ایک ڈیٹ بتا چکا ہوں, 6 اکتوبر کے بعد. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جزوی قیامت یا کہیں کہیں تباہی, یہ 6 اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی. یہ 21 دسمبر کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. I don't know. کیا you want to say something? اب کیا ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے مولانا؟ جی بالکل, ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. ماشاء اللہ کا بھی 21 تاریخ کیا بتائیے, 21 دسمبر سے پہلے 6 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے میں نے. 21 دسمبر سے پہلے 6 اکتوبر کی ڈیٹ. اکتوبر, نومبر اور دسمبر, یہ تھوڑا سا ٹائم ہے. ذرا دیکھیے گا, اگر اس میں آفیسز کو ڈال دیتے ہیں, یعنی کہ تھوڑا سا شفٹ کر لیتے ہیں, تو 21 مہینہ 20 دنوں کا ہو جائے گا. مہینہ 20 دنوں کا ہو جائے گا. اسی طرح سے 21 دسمبر آ جائے گا. ان کے علم کے مطابق 13 بروج میں مہینہ میں ڈال دیتے ہیں, ہو جائے گا 12 کے سائیکل کو 13 میں ڈیوائڈ. اچھا, ہم کیا کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں. جی میں اتفاق کرتا ہوں, قیامت آئے گی. پہلے بھی جب قیامت صغریٰ آئی تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بچا لیا تھا. اچھا, آپ دونوں میں سے ڈیسائیڈ کیجئے کون بولے گا. کون بولے گا؟ آپ بولیے پہلے. دونوں نے ڈیسائیڈ کیا. میں بولنا شروع کرتا ہوں. ووٹنگ کرا لیجئے. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 21 دسمبر کو قیامت آئے گی, ہاتھ اٹھائیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں پبلک دیکھے. 2 لوگ کہتے ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں نہیں آئے گی وہ ہاتھ اٹھائیں. تھینک یو. اچھا, اتفاق یہ ہے کہ ساری نشانیاں بتاتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. ٹائم فکس نہیں کرتے. ٹائم فکس نہیں ہے, یہ ٹائم غلط. آپ کیا میں پھر کہوں گا یہ مایان کیلنڈر کا آخری پیج ہے, دنیا کا نہیں. دنیا کا نہیں. میری بات ہے, میں 22 دسمبر کو فون کروں گا. میں آپ سے اتفاق میں کرتا ہوں کہ پہلے جب قیامت, آپ نے بول لوں, پہلے بھی جب قیامت صغریٰ آئی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے سے دنیا کو بچا لیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے. ہمارے پرانے پروگرام اب بھی اللہ تعالیٰ قیامت, بھائی اب میں آپ کے بارے میں بول رہا تھا, مجھے بولنے دیجیے. اب بھی جو میں کہہ رہا ہوں, قیامت آئے گی, 21 کو آئے گی, اتنی بڑی آئے گی کہ دنیا دیکھے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھ کے کچھ حصہ ایسا بچا لے گا کہ پھر سے دنیا دوبارہ شروع ہو جائے گی. وہ ٹائم کیپسول والی بات. اچھا, کیا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ ہاں, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. کبھی نہیں ہوگی. اب مجھے ایک بات کہہ رہی تھی, کل ایک میسیج چلا گیا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلم ہے. یا آپ دیکھ لیجئے, کل آپ نے اس روز ان سے کہا تھا, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے آپ یہ آسٹرولوجی کی بنیاد پر کہی ہے آپ نے. نہیں, ہاں نہیں, پھر دوبارہ پھر آپ کے پاس کون سا علم ہے؟
जिसके तहत आपने ये बात कही है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मौलाना साहब, मुझे एक बात कह दीजिए, आपने अभी बोला है, उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह भाई आप प्रोग्राम बहुत मकबूल हो रहा है, एक आलिम है, उनका हक है, आप किस इल्म के तहत ये बात कर रहे हैं? मैं भी मुसलमान हूँ, भाई भी मुसलमान है, सारे मुसलमान होना कोई इल्म नहीं है यार। क्यों नहीं है? आप जो मुझ पे फतवा लगा रहे हैं गैर मुस्लिम का, मैंने ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि आपने किस बहस करें, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं, आप लोग बहस कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपको आती ही नहीं उस एस्ट्रोलॉजी पे आप फतवा दे रहे हैं जो आपको आती नहीं है। नहीं, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। कितने इल्म आते हैं? मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या जन्नत भी खत्म हो जाएगी, जब मैंने कल कहा ना कि हम वो कल जवाब लेंगे, वो कल जवाब लेंगे, वो कल हम जवाब लेंगे। आप आइए, इन लोगों की तो बहस चल रही है, फतवे लग रहे हैं जनाब यहाँ पे, और ये बताया जा रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है। आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं आती। नहीं, मेरे पास सारा सबूत है, और रिटर्न में कल आप अभी इसको कह रहे थे मेरे पास ये नक्श है। चुप करवा भाई, ये नक्श नहीं है, मौलाना साहब मुझे आपने चुप करवा दिया, मुझे बोलने दे। अभी आप फरमाए थे मेरे पास ये नक्श। ऑलराइट जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कल आपसे मुलाकात होगी। येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या फट सकता है, क्या वो पहाड़ फट सकता है, क्या आतिश फशा आ सकता है। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कल भी कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436। सबसे ज्यादा मैसेजेस जो मुझे भेजेगा उसको हम देने जा रहे हैं 1 अदद वॉशिंग मशीन, और जो सबसे अच्छे 10 मैसेजेस होंगे उनको हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से 1 अदद बास्केट। आप लोग ठंडे हो गए सब? नहीं, मैं बहुत ठंडा नहीं हुआ, मैं तो बहुत गर्म हूं। मैं तो कल भी बहस यहीं से शुरू करना चाहूंगा। कल मैं एक दो बात करना चाहूंगा, आप बता दीजिए। आमीन, सोच लीजिए आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? क्या हम 2013 का सूरज नहीं देखेंगे? इन सारे सवालात के जवाब जानेंगे 10 तक के बाद विद साहिर।